خود رسول کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن اور رمضان سے ایک دن قبل ہمیں باقاعدہ خطبہ دیا، باقاعدہ، اور کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں رمضان المبارک کے فضائل سنائے۔ اگر ہم صرف اسی بات کو پیش نظر رکھیں نا کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل محبوب خطبہ استقبالیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فضائل بیان کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور وہ مہینہ فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، وہ اتنی ہیں، لیکن اس کا اجر بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت بہت فرماتا ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے۔ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نوافل کا ثواب فرائض کے مطابق برابر کر دیا اور فرائض 70 گنا بڑھا دیے۔ اب سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی، کہ کسی شخص کو کسی چیز پر زیادہ نفع مل رہا ہو تو وہ توجہ کرتا ہے، وہ پھر باقی کاموں پر وقت نہیں لگاتا، وہ کہتا ہے چونکہ مجھے اب اس کام میں زیادہ، آپ 3 4 5 بزنس کرتے ہو تو جو بزنس آپ کو زیادہ نفع دے رہا ہو، جو زیادہ منافع بخش ہو، آپ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں، اور جس میں ذرا کم آمدن ہو آپ کہتے ہیں یار یہ ثانوی حیثیت کا کام ہے۔ اس کو کیا کرتے ہیں لوگ دوسرے یا تیسرے درجے پہ رکھتے ہیں، نفع بخش کام نہیں چھوڑتے، خود جا کے اس کاروبار پہ بیٹھتے ہیں جس کا نفع زیادہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبانیں فیض ترجمان سے خود رمضان کے فضائل بیان کیے اور بتایا کہ یہ تمہارے لیے نفع بخش اور سعادت افروز لمحات ہیں، اور عبادت پر ثواب بڑھ رہا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ باقی کاموں کو ثانوی حیثیت دینی ہے اور رمضان کی برکات کو ذرا پہلے درجے پہ رکھنا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے کام ہی رمضان میں ہوتے ہیں، کپڑے بھی رمضان میں خرید لیں، درزی کے پاس بھی رمضان میں جانا ہے، جوتے خریدنے بھی رمضانوں میں جانا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مزاج کو بخوبی جانتے تھے۔ حضور کا باقاعدہ خطبہ دینا رمضان کی فضیلت میں، اور باقاعدہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا صحابہ کی توجہ مبذول کرانا، تو وہ سمجھ گئے۔ اب احوال میں لکھا ہے صحابہ کے کہ وہ کیا کرتے، اپنے سارے کام شعبان میں ختم کر لیتے، لین دین کا حساب بھی شعبان میں کر لیتے، اور جب رمضان آتا تو پھر وہ سارا وقت عبادت کو دیتے، پھر وہ سارے اوقات مرتب کرتے کہ وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے، نوافل میں گزاریں گے، عبادات میں گزاریں گے، اعتکاف میں گزاریں گے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہوں، ہمارا مزاج بنے۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ آپ زیادہ غور فرمائیے کیا عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ وہ اپنے سارے کاموں کو پہلے سمیٹ لیتے، اور رمضان میں ان کی پوری توجہات، اللہ کرے آپ کی بھی توجہ ساری میری بات پہ ہو جائے، آمین تو کہہ دے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ رمضان میں کرنا کیا ہے، عبادات کون کون سی ہم نے زیادہ کرنا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ روزہ دار کا سارا وقت ہی عبادت میں، اسے کہا گیا ہے کہ روزہ تیرے لیے ڈھال ہے۔ روزہ رکھنا بھی ہے، رکھنے کے بھی فضائل ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ نہیں آپ کھانا ہی کھا رہے ہیں، لیکن کھانا کھاتے کھاتے آپ پر رحمت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور ہمارا اور دیگر مذاہب والوں کا فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں، یعنی سحری کھانا، اس کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنا درجہ عطا فرمایا۔ اب آپ نے روزہ رکھ لیا،
روزہ ڈھال ہے، اس کو رکھنا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو رمضان المبارک میں بدلنا ہے، روٹین کا کام نہیں کرنا۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، اب آپ کو اس روزے کا محافظ بننا ہے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ اپنے آپ پر ذرا پابندی لگائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ خواتین حاضر ہوئی تھی کہ ہم روزے دار ہیں، تو فرمایا تم نے تو غیبت کی ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، کہاں رہا تمہارا روزہ؟ جب تک کوئی جھگڑا نہ کرے، جب تک کوئی غیبت نہ کرے، اتنی دیر تک تو اس کا روزہ ڈھال ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے روزے کی برکات کو ضائع کرتا ہے۔ روزے کے محافظ بنے۔ اگر کوئی شخص ایسی بات بھی کرتا ہے تو اسے کہیں بھائی میں روزہ دار ہوں، اس روزے کے محافظ بنے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کے ساتھ رمضان کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، جو حصہ میں نے پڑھا، اس میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ ہمارا نا قرآن مجید کے ساتھ رشتہ آخر کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا فضل ہے، رمضان کے اندر آپ کو بہت حفاظ ملیں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کسی جگہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں قرآن مجید سننا تھا تراویح میں لیکن ہمیں حافظ نہیں ملا۔ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے، یہ ممکن ہے سنانے کا موقع نہ ملے، لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں۔ حفاظ بڑے ہیں، قراء بڑے بڑے اعلیٰ ہیں، قرآن مجید کے عالم، ترجمہ کرنے والے، تفسیر بیان کرنے والے، سمجھانے والے بڑی تعداد رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں ضرورت کن لوگوں کی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے قرآن مجید کے عشاق کی، جو عشق کرے قرآن مجید سے۔ رکے بھیجتے ہو نا نعت خوانوں کو، بہت اچھی بات، فلاں نعت سنائیں، بہت اعلیٰ بات۔ ایک آدھ رکا کبھی بھیجا کرو نا، آج بڑا دل کر رہا ہے سورہ رحمان سنائیں۔ ایک آدھ رکا روانہ کرو نا اسٹیج کی جانب، کبھی جب قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں تو انہیں کہا بہت دل کر رہا ہے آج آپ نا ہمارے سامنے سورۃ الحجرات کی تلاوت کریں۔ یہ رکے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ فلاں شخص ہے نماز میں سورہ اخلاص بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، تو محبوب نے بلا کے پوچھا آپ کو اور صورتیں نہیں آتی؟ نے کہا حضور آتی ہیں، پر سورہ اخلاص میں اللہ کی شانوں کا بیان ہے، مجھے پیاری بڑی لگتی۔ تو کریم نے فرمایا تم اس سے محبت کرتے ہو، امید ہے جنت میں بھی تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ کسی ایک سورت سے بھی تو پیار کرے نا بھائی۔ وہ جو سورہ ملک پڑھتے تھے اور پھر قبر سے بھی ان کے سورہ ملک پڑھنے کی آواز ہی آ رہی، تو یہ والا پیار بھی تو کرے نا آپ قرآن مجید کے ساتھ، دلچسپیاں ہو، ذوق۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص نے پورا قرآن مجید نہ بھی سمجھا ہو، اگر وہ صرف سورہ عصر کو سمجھ لے، انتہائی جامع، انتہائی مختصر، اور دین کا پورا مفہوم سورہ عصر میں بیان ہوا، اگر وہ صرف سورہ عصر سمجھ لے تو اس نے دین کے سارے مفہوم کو سمجھ لیا۔ اور صحابہ کا اتنا مضبوط مزاج تھا ان باتوں پر کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتے السلام علیکم ہوتی تو اتنی دیر تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ عصر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ ہمیں قرآن مجید سے عشق کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نقیب صاحب بھی اور نعت خان صاحب بھی سارا قرآن مجید ہی حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن پاک کی نبی کریم کی نعت ہے۔ تو بھائی اگر سارا قرآن مجید حضور کی نعت ہے تو چند آیات پڑھ دیں آپ، پھر مہربانی کریں، پھر آپ سنا دیں، سنا پھر بھی آپ اشعار ہی رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو شعر کہنا بھی آتا ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے، حضرت عمر انہیں بلا کے فرمایا کرتے تھے ابو موسیٰ ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلانا، تو وہ اشارہ سمجھ جاتے اور فوراً قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے۔ قرآن پاک سے پیار کریں، یہ رمضان کا قرآن سے خاص رشتہ ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں، میرا تو ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق ہے۔
ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو گھروں میں بہن بھائیوں کی حتیٰ کہ بڑوں کی بھی دوڑ لگی ہوتی تھی. قرآن مجید سارا سارا دن تلاوت ہوتی تھی اور ایک دوسرے سے پوچھے کتنے سپارے ہوئے, میں نہیں بتاؤں گا, تو پہلے بتا تیرے کتنے ہوئے. اور اگر وہ پوچھنے کو آ جاتے تھے, دیکھنے کو آ جاتے تھے کون سا پارا پڑھ رہے ہیں, تو چھپایا جاتا تھا. لیکن کیا کروں میں کس درد سے یہ بات کروں. اب موبائل صرف جوان بیٹا ہی زیادہ استعمال نہیں کرتا, اس کا باپ بھی بہت استعمال کرتا. اب ٹیلی فون پر صرف بچے نہیں لگے ہوئے, ان کی اماں بھی بہت استعمال کر رہی. وہ عشق جو آپ کا قرآن مجید سے ہونا چاہیے تھا, جو ذوق قرآن پاک سے ہونا چاہیے تھا, پلٹ پلٹ کر قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا چاہیے تھا. آپ نے جس قدر چیزیں اپنے موبائل سے لی ہیں, یاد کی ہیں, ذہنوں پہ بٹھائی ہیں, کاش آپ ایک ایک دو دو آیات ہم سارے یاد کرنی شروع کرتے, اصلاح لیتے, کہاں تک بات پہنچ جاتی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ. یعنی پورا قرآن مجید محبوب حضرت جبریل امین کو سناتے اور وہ نبی کریم کو سناتے. اور فرماتی ہیں جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا ہے اس سال 2 مرتبہ سرکار نے قرآن مجید سنایا, اور 2 بار سنا ہے. چلیں یہ ذوق تو پیدا کریں, قرآن مجید سے اپنی دلچسپی پیدا کریں. 2 سپارے تو قرآن مجید کے روز ہمیں پڑھنے چاہیے. وعدہ نہیں لے رہا, ارادہ کرا رہا ہوں. 1 پارہ مسجد میں پڑھیں صبح. میری اپیل ہے کہ رمضان شریف میں موبائل کم استعمال کریں. آپ کے خبریں سننے سے اور تبصرے سننے سے ملک میں کوئی انقلاب بھی نہیں آئے, نہ پہلے آیا ہے. تبصرے ہونے سے کچھ نہیں آیا تو کیا نتیجہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں جی خبریں سنتا ہوں, آپ 1 مہینہ خبریں بھی رہنے دیں. آپ کے جو تعلق کی بات ہے, کوئی مجبوری آپ دیکھیں, باقی چھوڑ دیں. وقت قرآن مجید کو دیں, یہ سمجھ کر کہ ہمارے رسول پاک کا طریقہ ہے, کریم محبوب کا طریقہ ہے. قرآن مجید کو رمضان میں خاص وقت دیں. 1 پارہ مسجد میں پڑھیں, مسجد کا حق ہے. 1 گھر میں پڑھیں, گھر کو قبرستان نہیں بنانا. اور تراویح کا آپ ارادہ تو کریں کہ میں نے انشاءاللہ ایک ہی مسجد میں شروع کرنی ہے اور پوری 20 رکعت پڑھنی ہے, اور اسی مسجد میں پورا قرآن مجید سننا. صرف ایک کام کیجئے گا, بیچ میں چھٹی نہ کیجئے گا. ورنہ اپنے آپ سے پوچھ لیں, جس دن چھوٹے ہوتے اسکول سے چھٹی کرتے تھے اگلے دن بھی چھٹی کرنے کو دل کرتا تھا. اور روٹین میں چلتے رہتے تھے تو کام روٹین میں پڑھو گے, ہر روز پڑھو گے اور کھڑے رہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. 1-2 دن میں انسان کی نفسیات ہے, 1-2 دن میں روٹین بن جاتی. آپ ایک دن اٹھے صبح 5 بجے, تھوڑا مشکل ہوگی آپ کو, بار بار موبائل بجے گا. دوسرے دن بھی شاید تھوڑی مشکل ہو, تیسرے دن موبائل بجے بغیر آنکھ کھلے, روٹین بن جاتی ہے آدمی. آپ پابندی سے قرآن مجید سنیں رمضان شریف میں, تراویح میں, کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت گرمی ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے, اور خدا کے بندو, جو قوم کئی گھنٹے امیگریشن کی لائنوں میں لگی رہتی ہے, جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے دفاتر میں کھڑی رہتی ہے, وہ قرآن مجید کے لیے کھڑا ہو کے تو دیکھے اللہ کی رحمت کتنی نازل ہوتی ہے. وہ کوشش کرے تو صحیح. آپ کو شرعی عذر ہے, کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے, بیماری ہے, معاملہ الگ, قرآن مجید سے اپنا ذوق پیدا کریں. ہمارے ایک استاد صاحب تھے, پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کے وہ خلیفہ تھے, اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب بہت ضعیف ہو گئے تھے, اس حالت میں بھی وہ بہت عرصہ انہوں نے خود قرآن مجید سنایا, تو حافظ کے پیچھے کرسی پہ بیٹھتے تھے. بہت بڑھاپا تھا, ظاہری طور پر کمزوری تھی, پر جو قرآن مجید سے ان کا پیار تھا وہ بڑا انوکھا تھا. قرآن مجید سے محبت پیدا کریں, ذوق پیدا کریں. اور میں آپ سے عرض کروں, آپ کا جو بچہ بڑا چھوٹا ہے نا, 2-2.5 سال کا ہے, بچی بڑی چھوٹی ہے, آپ قرآن مجید لے کے گھر میں بیٹھ جائیں, انشاءاللہ وہ بھی پارا لے کے آپ کے قریب آ کے بیٹھ جائیں گے. آپ یہ کریں, آپ دیکھیں انقلاب آتا ہے.
تیسرا کام جو ہم نے رمضان شریف میں کرنا ہے وہ ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کام۔ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اپنے اخراجات کم کریں، اپنے ارد گرد خیال کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تو ہمیشہ ہی بانٹا کرتے تھے، پر رمضان میں جو نبی پاک کی سخاوت ہوتی تھی حضور اس طرح بانٹتے کہ دونوں ہاتھوں سے تقسیم فرماتے۔ رمضان المبارک میں سخاوت کا مزاج بدلے۔ ہمارے ہاں بھی سخاوت ہوتی ہے، آپ کا نہیں مجھے پتا، ویسے ہمارے ہاں آئمہ مساجد کو جو جوڑا دیا جاتا ہے نا سوٹ سینے کے لیے، وہ 27ویں رمضان کو باز لو۔ آپ کے یہاں کب دیتے ہیں؟ وہ 27ویں کو اس لیے دیتے ہیں کہ درزی کوئی پکڑتا نہیں نا، پھر سی کے نہیں دے گا، بغیر سلا دیتے ہیں 27 کو، تاکہ کہیں امام سلوا نہ لے اور پہن ہی نہ لے۔ اب کون درزی پکڑے گا؟ آپ نے کہیں راشن دینا ہے یا کسی کو تحفہ دینا ہے تو وہ آپ رمضان سے پہلے دیں، اور علماء سے تصدیق کرا لینا، رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دے دو گے تو رمضان جتنا ہی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔